بینک کی, کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو مینج کر رہا ہے نا. تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے, فی نفسی جائز کام ہے, پیسے کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا, یہ جائز کام ہے, لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے, جائز ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے, لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے, اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے, جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے. تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا, پروفٹ ہوگا, وہ تو خالصتاً سودی پروفٹ ہوتا ہے, اس سود سے بینک کیا دے رہا ہے, تنخواہیں دے رہا ہے. لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں, لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو, بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں غالب حلال ہے. اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے, اور شریعت کا حکم یہ کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچتوں کی ہے, لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی, حلال ہوگی, اس کو حرام کی طرف منسوب نہیں کریں, کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبہ تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے, تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو. مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوتا آج کل, اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے, فتوی بازی کر رہا ہے. اور پھر جب ان سے بولو مدارس میں بیٹھ کے تمیز سے پڑھ لو, تو وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بھی تو کچھ اصول اور ضابطے ہیں نا. یہ قرآن و حدیث کو دیکھو, ہم جب عربی سیکھیں گے تو پہلے گرامر بھی سیکھیں گے نا. جتنے لوگ انگلش سیکھتے ہیں تو پہلے گرامر سکھائی جاتی ہے. اب آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے, آپ کہیں یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کیا ہوتا ہے, یہ تو امریکہ میں جو عام گورے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں, تم لوگوں نے نکالی ہیں. تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اصول فقہ کیا تھے, نبی نے کون سے اصول فقہ بیان کیے. تو میں گرامر نہیں پڑھوں گا, یہ تو بدعت ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انگلش بول رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, وہ تو گرامر نہیں پڑھتا. تو وہ بھائی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہے, اس کو گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اردو اسپیکنگ ہو, جب آپ انگلش کی طرف آؤ گے تو کچھ اصول اور ضابطے جو وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں, گوروں کو دیکھ کے ہی نکالے ہیں, انہی کی زبان سے اخذ کیے ہیں, وہ سیکھ لو گے تو تمیز سے ایک زبان سیکھ جاؤ گے. پریکٹس بھی کرنی پڑے گی لیکن کچھ بیسک چیزیں گرامر کی سیکھنی پڑیں گی. تو صحابہ کرام کو ان اصولوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو نبی کو دیکھتے تھے, جیسے نبی کرتے چلے جاتے تھے. ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت ایک طرف, حدیث دوسری طرف ہوتی ہے بسا اوقات, پھر دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے, پھر حدیث میں صحابہ کے عمل میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ ہم سے تو روایتیں پہنچی ہیں نا, ہم اس زمانے کے تھوڑی ہیں. اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ قرآن نے تو ایک اصول بیان کر دیا کہ گناہ میں تعاون مت کرو. تو کون سے درجے کا تعاون کہلائے گا, کون سے درجے کا تعاون, یہ تو فقہا بیان کریں گے. اس کے لیے اصول اور ضابطے ہیں. حنفیہ میں بھی ہیں, شافعیوں میں بھی ہیں, مالکیہ میں بھی ہیں, حنابلہ میں بھی ہیں, حنبلیوں میں, سب میں ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں میں کوئی اصول میں قرآن حدیث جانتا ہوں. قرآن حدیث اس کا مطلب نہیں جانتا, تو قرآن حدیث نہیں جانتے آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ ایک صاحب آئے میرے سے بحث کرنے کے لیے کہ میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں, میں کسی چیز کو فالو نہیں کرتا. میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی, ایسے لوگ تو ہمیں چاہیے جو صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہوں. تو میں نے کہا دیکھو, جب بھی کسی سے بات کی جاتی ہے پہلے کچھ اصول طے کیے جاتے ہیں, کچھ اصول طے کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم بات چیت کا آغاز کرتے ہیں.
تو میں نے کہا کہ قرآن حدیث کو آپ فالو کرتے ہیں. پہلی بات, اگر قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کس کو فالو کریں گے آپ؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہو. میں نے کہا ایسا نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ ہوا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے کہا میں مثالیں دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پتہ تھا پھنس جائیں گے. کہہ رہے پھر ہم قرآن کو فالو کریں گے. بہت اچھی بات. میں نے کہا جی کاپی پینسل لا کے لکھ لیتے ہیں اس کو کہ بھئی یہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہوگا تو یہ کس کو فالو کریں گے؟ بولو بھائی قرآن. بھائی لکھو بھائی, ابھی پہلے اصول تو طے ہو جائیں نا بات چیت کے. میں نے کہا اگر حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو, ایک حدیث سے کچھ دوسری سے کچھ, تو کہہ رہے جو صحیح حدیث ہوگی. لیکن بھائی جب حدیثوں کا ٹکراؤ ہوگا جو صحیح اور ضعیف جو ہے نا ان میں صحیح ہوگی اس کو فالو کریں گے. بہت نیک آدمی ہیں, چھوٹے موٹے نیک نہیں ہیں. امام انہیں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب ٹکراؤ ہوگا تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, امام شافعی کو بھی نہیں پتا تھا, ان کو پتہ ہے کس کو فالو کرنا ہے. صحیح. میں نے کہا اگر صحیح حدیثوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو پھر کہہ رہے ہیں آپ بحث شروع کریں, آپ یہ ٹوپی ڈرامے کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے, میں قرآن کی آیت پیش کروں گا تو تم فوراً حدیث پیش کر دو گے, میں حدیث پیش کروں گا تم دوسری پیش کر دو گے. تو پہلے یہ عقدہ تو حل ہو کہ بیسک اصول کیا ہیں جن پر آپ قائم رہو گے, ورنہ تو جہاں سے کچھ ملا اٹھا کے ہمارے خلاف پیش کر دیا. ہماری والی دلیل فوراً 2 منٹ میں ضعیف ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, آپ کی والی وہ بخاری کی بن جائے گی. تو طے تو ہو, اگر بخاری ہے تو پھر بخاری تک ہی محدود رہنا ہے. تو انہوں نے کہا صحیح حدیث. تو میں نے کہا اگر صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ ہو تو انہوں نے کہا بخاری اور مسلم کی حدیث کو ترجیح دوں گا, باقیوں کو باقی اس کے بعد. سب سے پہلے بخاری مسلم. مجھے پتا تھا یہ اصول ان کا ابھی 10 جگہوں پہ ٹوٹے گا, یہ 10 جگہوں پہ یہ اصول توڑے گا. بخاری مسلم کی حدیثوں کو چھوڑیں گے یہ. لیکن لکھو بھائی, میں نے کہا اگر بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے ہے بھائی, بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپس میں, جیسے بخاری میں آتا ہے نا کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ, من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. مسلم میں آتا ہے جو سورہ فاتحہ پلس قراءت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو امام کے پیچھے پھر فاتحہ کے ساتھ قراءت بھی ضروری ہو گئی نا مسلم کے مطابق. تو میں نے کہا جب بخاری مسلم میں ٹکراؤ ہوگا, کہنے لگا یار آپ ادھر ادھر گھما رہے ہو باتوں کو,